بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، استغفار پڑھنا اور اللہ کے حضور معافی مانگنا کتنا عظیم، مبارک اور بابرکت عمل ہے۔ جب بھی کوئی مومن انسان سچے دل سے استغفار یعنی استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ آخر کیسے معلوم ہوگا کہ وہ استغفر اللہ رب کریم کی بارگاہ عالیہ میں قبول ہو گیا ہے اور اس کی توبہ کو شرف قبولیت مل چکا ہے۔ علماء کرام اور احادیث کی روشنی میں اللہ جب بھی کسی بندے یا انسان کا استغفار قبول فرماتا ہے تو اس پر یہ 5 مبارک نشانیاں اور تبدیلیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ پیارے ناظرین، جب کوئی انسان کسی بھی گناہ کے بعد دل سے شرمندہ اور پشیمان ہوتا ہے تو اپنے مالک حقیقی اللہ کے آگے روتا ہے، تڑپتا ہے، گر گراتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس گنہگار انسان کو کیا جواب اور مژدہ سنائے گا؟ کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا اور سوچا ہے کہ ایک انسان جو دن رات گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہو، جس کے دل پر برائیوں اور نافرمانیوں کی سیاہ پرت اور زنگ چڑھ چکی ہو، مگر صرف ایک مختصر جامع اور پیارا سا جملہ استغفر اللہ اس کے نصیب اور تاثر کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ وہ شخص جو گناہوں کے باعث اللہ سے بہت دور ہو چکا ہے، جس کا نام نیک اور صالح لوگوں کی فہرست میں لکھا جانا بند ہو گیا ہے، جس کے اعمال نامے میں معصیت اور نافرمانیوں کا بڑا انبار لگا ہوا ہو، وہ اگر خلوص نیت اور سچے دل سے صرف ایک بار استغفر اللہ کہہ دے تو زمین و آسمان کی تمام طاقتیں اس کے حق اور فائدے میں بدل سکتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر انسان کا استغفار اسی طرح اثر اور برکت رکھتا ہے؟ کیا محض زبان سے ادا ہونے والے یہ الفاظ واقعی اللہ کے یہاں فوراً قبول ہو رہے ہیں یا پھر وہ ہوا میں حل ہو کر کہیں ضائع اور گم ہو رہے ہیں؟ اگر رب ذوالجلال کسی بندے کا استغفار اور توبہ قبول فرما لے تو اس کی عملی زندگی میں کچھ واضح اور نمایاں نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں، ایسی عجیب نشانیاں جو کسی بھی انسان کو یہ باور کرا اور سمجھا سکتی ہے کہ اب وہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت اور فضل کے سائے میں آ چکا ہے۔ یہ بہت ہی گہرائی سے سوچنے کی بات ہے کہ آخر استغفار اور توبہ میں ایسی کیا غائبانہ قوت اور تاثیر ہے جو کسی عام انسان کی زندگی کا رخ اور سمت ہی بدل سکتی ہے۔ در حقیقت اور سچائی تو یہ ہے کہ استغفار محض چند لفظی الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی عظیم روحانی چابی اور کنجی ہے جو قسمت کے تمام بند دروازوں کو فوراً کھول دیتی ہے، جو آنے والی بڑی سی بڑی مصیبتوں اور آفتوں کو ہٹا دیتی ہے، جو بگڑے ہوئے نصیب اور مقدر کو سنوار اور نکھار دیتی ہے۔ اگر یہ پاکیزہ عمل صحیح نیت اور پکے ارادے کے ساتھ کیا جائے تو یہ وہ بے مثال عمل ہے جو دنیاوی فقیروں کو وقت کا بادشاہ بنا دیتا ہے، سخت بیماروں کو شفائے کاملہ عطا کرتا ہے اور بڑے سے بڑے گنہگاروں کو وقت کا ولی اور مقرب بندہ بنا دیتا ہے۔ لیکن اصل سوال پھر وہی سامنے آتا ہے کہ آپ یہ کیسے جانیں گے اور پرکھیں گے کہ آپ کا کیا ہوا استغفار واقعتاً ہی اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیا ہے اور اس پر کرم ہو گیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ محض ظاہری زبان سے استغفر اللہ کہتے جا رہے ہیں مگر آسمان کے رحمت والے دروازے اب بھی بند ہیں؟ اگر اللہ کسی کے استغفار کو قبول کر لے تو اس کی روزمرہ زندگی میں 5 بڑی اور انقلابی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ایسی شاندار تبدیلیاں جو کسی بھی شخص کو واضح اور صریح طور پر بتا دیتی ہیں کہ وہ اللہ کی خاص رحمت کے حصار میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ مبارک نشانیاں کوئی عام نہیں ہیں بلکہ وہی نشانیاں ہیں جو تاریخ میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی مبارک زندگی میں ظاہر ہوتی رہی ہیں، وہی عظیم الشان نشانیاں جن کی برکت اور بدولت
بدولت اللہ تبارک و تعالی نے کتنے ہی مجرموں اور معصیت کاروں کو معاف کر کے اپنی خاص قربت اور محبت عطا کی، اور کتنے ہی بدبختوں اور گمراہوں کو ہدایت کے روشن نور سے نواز دیا اور سیدھا راستہ دکھا دیا۔ اگر آپ کو یہ کامل یقین اور اطمینان آ جائے کہ آپ کا استغفار قبول ہو چکا ہے تو آپ کی اداس راتیں بدل جائیں گی، آپ کی مانگی جانے والی تمام دعائیں فضا میں بھٹکنے اور معلق رہنے کے بجائے سیدھی عرش اعظم تک جا پہنچیں گی، اور زمین و آسمان کی تمام تر برکتیں اور رحمتیں آپ پر بارش کی طرح برسنے لگیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 5 مبارک نشانیاں آخر کون کون سی ہیں؟ استغفار قبول ہونے کی ان 5 بنیادی نشانیوں میں سے سب سے پہلی اور اہم نشانی دل کے بوجھ اور بے چینی کا بالکل ہلکا اور ختم ہو جانا ہے۔ کبھی کیا آپ نے دل سے یہ محسوس کیا ہے کہ بعض اوقات ایک عجیب سا ذہنی بوجھ ہوتا ہے، شدید بے چینی ہوتی ہے، اور انسان کے اندر ایک مسلسل اضطراب اور تڑپ سی رہتی ہے، جیسے کوئی اندیکھی چیز ہمیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہو اور کھوکھلا کر رہی ہو۔ یہ اصل میں وہی خوفناک کیفیت ہے جو انسان کے کیے گئے گناہوں کا وزنی بوجھ دل پر ڈال دیتا ہے۔ کوئی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، جیسا بھی ہو، ہر گناہ ایک ایسا اندھیرا اور تاریکی ہے جو ہماری روح کو سختی سے جکڑ لیتا ہے، لیکن جب کوئی انسان سچے دل اور ندامت سے استغفر اللہ پڑھتا ہے اور اللہ کی عظمت والی بارگاہ میں سچی توبہ پر قائم ہوتا ہے تو سب سے پہلے مثبت تبدیلی جو اس کی پوری زندگی میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بوجھل دل ہلکا اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ اسے ایک ناقابل بیان روحانی سکون، اطمینان اور راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہی دل جو توبہ سے پہلے ہر وقت بے چین اور بے قرار رہتا تھا، اچانک اسے عجیب اور غریب سکون اور آرام محسوس ہوتا ہے، جیسے کسی مہربان نے دل کا پورا بوجھ اتار دیا ہو۔ یہ خوبصورت تبدیلی اس لیے رونما ہوتی ہے کہ استغفار کا عمل گناہوں کی ان تمام زنگ آلود زنجیروں کو کاٹ دیتا ہے جو انسان کو اندر سے جکڑ اور قید کر کے رکھتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا اور نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ اور استغفار کر لے تو وہ سیاہ دھبا فوراً مٹ اور دھل جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر مسلسل قائم اور اصرار رہے تو وہ دھبا اور پھیلتا بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل ہی سیاہ اور کالا اور تاریک ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کا استغفار قبول فرماتا ہے تو سب سے پہلے اس کے بوجھل دل کو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور اسے اندر سے پرسکون اور اطمینان بخش بنا دیتا ہے، اور بندہ اپنے اندر ایک خاص غائبانہ روشنی، فرحت اور تازگی محسوس کرتا ہے۔ لہذا اگر آپ نے بھی استغفار کرنے کے بعد اپنے اندر اور دل میں ایک روشن روشنی، گہرا سکون اور عجیب ہلکا پن محسوس کیا تو سمجھ لیں یہ پروردگار کی طرف سے پہلا خوش آئند اشارہ اور مژدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے استغفار کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے زبان سے استغفار کیا اور اب بھی آپ کے دل پر وہی پرانا بوجھ قائم ہے، وہی بے چینی اور وہی پریشان کن اضطراب موجود ہے، تو شاید کہ ابھی آپ کی توبہ اور استغفار میں وہ کامل اخلاص اور للہیت نہیں ہے جو اللہ کے ہاں مطلوب اور پسندیدہ ہے۔ لہذا اس باطنی کیفیت کو اچھی طرح پرکھیں اور اپنے دل کی حالت کا جائزہ لیں، کیونکہ استغفار کی قبولیت کی سب سے پہلی اور واضح نشانی ہی دل کا ہلکا ہو جانا اور گناہوں کے بھاری بوجھ کا کم اور ختم ہو جانا ہے۔ قبولیت کی دوسری بڑی نشانی رزق
کمائی، وقت اور مال میں برکت اور آسانیاں پیدا ہونا ہے۔ کبھی کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ آپ کسی کام میں محنت تو دن رات بہت کر رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی برکت یا ثمر نظر نہیں آ رہا ہے؟ رزق مسلسل کم اور تنگ ہوتا جا رہا ہے، ہر کام میں نئی رکاوٹیں اور بندشیں آ رہی ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے زندگی کی ہر چیز رک اور تھم سی گئی ہو۔ تو یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ یہ سب ہمارے اپنے گناہوں کی شامت اور نحوست کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی واضح اور صریح طور پر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اور تم اپنے رب سے استغفار اور معافی مانگو، بے شک وہ ذات بہت بڑی بخشنے والی ہے، اور وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار اور بابرکت بارشیں برسائے گا، اور تمہیں مال، نعمتوں اور اولاد سے خوب نوازے گا، اور تمہارے لیے شاداب باغات لائے گا، اور تمہاری سہولیت کے لیے میٹھی نہریں جاری کرے گا۔ معلوم ہوا کہ سچے دل سے استغفار کرنے سے نہ صرف انسان کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے غیب سے رزق اور روزی کے تمام بند دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی کا استغفار قبول ہو جاتا ہے تو اس کی روزمرہ زندگی میں غائبانہ برکتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے جو رزق اور روپیہ تنگ اور کم لگتا تھا وہ اب آسان اور کافی ہو جاتا ہے۔ پہلے جو محنت بالکل بے نتیجہ اور بیکار لگتی تھی وہ اب بہترین فائدہ اور منافع دینے لگتی ہے۔ اگر کاروباری معاملات میں مسلسل نقصان اور گھاٹا ہو رہا تھا تو وہ خود بخود سنبھلنے اور بہتر ہونے لگتا ہے۔ اگر ملازمت یا نوکری میں درپیش رکاوٹیں آ رہی تھی تو آگے بڑھنے کے نئے مواقع اور راستے پیدا ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات اچانک ایسے غیر متوقع ذرائع اور وسیلوں سے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے جن کا انسان نے کبھی وہم و گمان اور تصور بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف استغفار کی بے شمار برکت سے ممکن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی بندے کا استغفار قبول فرما لیتا ہے تو اس کے لیے آسمان اور زمین سے رزق کے تمام تر دروازے کھول دیتا ہے، اس کے درپیش مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے، اور ایسی جگہوں سے پاکیزہ رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہذا اگر آپ نے بھی استغفار کیا اور یہ واضح دیکھا کہ آپ کی تمام مالی اور معاشی پریشانیاں آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں، آپ کی زندگی میں معاشی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور حلال رزق میں باقاعدہ برکت اور اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کی ایک بہت مضبوط اور روشن نشانی ہے کہ توبہ کی تیسری بڑی نشانی برے اور غلط کاموں سے دل میں شدید نفرت اور اچھے اور نیک کاموں کی طرف خود بخود رغبت اور جھکاؤ پیدا ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص کثرت سے استغفار تو کرتا ہے مگر اس کا دل پھر بھی گناہوں اور برائیوں کی طرف مائل اور راغب رہتا ہے تو وہ اچھی طرح سمجھ لے اور جان لے کہ اس کے استغفار نے ابھی تک اس کی ذات پر مکمل اثر اور تبدیلی نہیں دی ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کسی کا استغفار اور توبہ قبول فرما لیتا ہے تو اس کی شخصیت میں سب سے بڑی اور حیران کن تبدیلی یہ آتی ہے کہ اس کا دل ہر قسم کی برائیوں اور گناہوں سے خود بخود دور بھاگنے لگتا ہے، اور نیکی، عبادت اور ہدایت کی طرف اس کا قدرتی جھکاؤ مسلسل بڑھنے لگتا ہے۔ اس حکمت کی وضاحت کرتے ہوئے بزرگان دین اور اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی ایک نیکی کر لو اور اس کے فوراً بعد دوسری نیکی کرنے کو تمہارا دل چاہے تو تم یہ یقین سے جان لو کہ تمہاری پہلی نیکی بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے، اور اگر تمہاری اگلی نیکی کرنے کا بالکل دل نہ کرے تو پھر یہ سمجھ لو کہ پہلی نیکی قبول نہیں ہوئی۔ بالکل اسی قانون کی طرح اگر کسی کا استغفار قبول ہو جائے، یعنی اللہ
اللہ تبارک و تعالی اس کی سچی توبہ قبول فرما لے تو وہ شخص جو پہلے کسی گناہ کو بالکل معمولی، ہلکا اور چھوٹا سمجھتا تھا، اب اسے وہی گناہ ایک نہایت خوفناک اور ہلاک کرنے والی چیز لگنے لگتا ہے۔ جو شخص پہلے نماز پڑھنے میں سستی اور کاہلی کرتا تھا، اب وہی نماز اس کے دل، آنکھوں اور روح کی سچی راحت بن جاتی ہے۔ جو انسان پہلے فضول، لغو اور بے مقصد باتوں میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتا تھا، اب اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اور علم و دین کی محفل سب سے بڑی نعمت اور خوشی لگنے لگتی ہے۔ یہ سب مبارک بدلاؤ اس لیے ہوتا ہے کہ جب استغفار سچے دل سے قبول ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو ہر قسم کی نجاست سے پاک کر دیتا ہے، اس کے باطن کی کامل اصلاح فرما دیتا ہے اور اسے اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی خاص روشنی عطا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری راہ میں سچی کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں، ہم ضرور بے ضرور ان کے لیے اپنے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی شخص، کوئی بندہ استغفار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے تو اسے صرف گناہوں کی معافی ہی نہیں ملتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی غائبانہ مدد فرماتے ہوئے اسے آئندہ بھی نیک اور صالح بننے کی خاص توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ نے بھی اپنے سچے استغفار کے بعد یہ واضح محسوس کیا کہ آپ کا دل ہر چھوٹے بڑے گناہ سے شدید نفرت کرنے لگا ہے، نیکیوں اور اطاعت کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا ہے اور آپ کی طبیعت اور مزاج خود بخود اچھے اور معتبر کاموں کی طرف مائل ہونے لگی ہے، تو یہ استغفار اور توبہ قبول ہونے کی تیسری نہایت واضح اور صریح نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا استغفار اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ چوتھی اہم نشانی توبہ کی قبولیت اور دل کے اندر اللہ کی خاص قربت اور محبت کا گہرا احساس پیدا ہونا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اللہ سے کوئی خاص دعا مانگی اور وہ مسلسل رد ہوتی رہی یا اس میں تاخیر ہوتی رہی، اور آپ نے مسلسل راتوں کو اٹھ کر اور جاگ کر اللہ سے رو رو کر التجائیں کی، مگر ظاہری طور پر آسمان سے کوئی جواب اور اثر نہ آیا؟ بعض اوقات انسان کو یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے ہماری تمام دعائیں کسی اندیکھی رکاوٹ اور بندش میں اٹک اور پھنس گئی ہے، جیسے دعا کی قبولیت کے تمام راستے اور آسمان کے دروازے فی الحال بند کر دیے گئے ہیں۔ لیکن جب رب کریم کسی بندے کا استغفار اور توبہ قبول کر لیتا ہے تو اس کی سب سے بڑی اور واضح نشانی یہ سامنے آتی ہے کہ اس کی مانگی جانے والی دعائیں فوراً یا بہت تیزی سے قبول ہونے اور رنگ لانے لگتی ہے۔ پہلے جو دعائیں مہینوں اور سالوں سے نامقبول یا تاخیر کا شکار ہو رہی تھی، اب وہ اچانک اور غیب سے پوری ہونے لگتی ہے اور بندے کو اندر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اللہ کریم اس کے بہت قریب آ چکا ہے، جیسے اس کی ہر ایک دعا اور پکار براہ راست اور بلا واسطہ سنی اور منظور کی جا رہی ہو۔ یہ مبارک اثر اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ بندے کے کیے گئے گناہ اس کی دعا اور پروردگار کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں، اور استغفار ایک ایسا طاقتور اور مجرب عمل ہے جو گناہوں کی ان تمام تر رکاوٹوں اور دیواروں کو پل بھر میں توڑ کر گرا دیتا ہے۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بندہ کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کے اس گناہ کی وجہ سے اس کے رزق اور مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت میں بڑی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ یعنی جب جب ہم صدق کے دل سے استغفار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہے
تو اس کے بعد ہماری دعاؤں کی قبولیت کو روکنے والی تمام تر دیواریں اور رکاوٹیں بالکل گر جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام التجاؤں اور دعاؤں کو سن کر قبول کرنے لگتا ہے۔ استغفار دراصل بندے اور رب کے درمیان کا وہ تمام تر گندہ راستہ صاف کر دیتا ہے جس پر چل کر ہماری عاجزانہ دعائیں سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ نے بھی سچے دل سے استغفار کیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی مانگی گئی دعائیں اب بہت تیزی سے قبول ہو رہی ہیں، آپ کی التجائیں اور زاری پہلے سے زیادہ مؤثر اور مقبول ہو چکی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی خاص قربت، معیت اور محبت کا احساس آپ کے دل میں دن بدن بڑھ گیا ہے، تو یہ اس بات کی ایک نہایت مضبوط اور پکی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی توبہ اور گریہ وزاری کو قبول فرما لیا ہے۔ پانچویں اور آخری نشانی زندگی میں درپیش تمام مشکلات اور پریشانیوں کا آہستہ آہستہ ختم اور دور ہو جانا ہے۔ یعنی اگر کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ آپ کی زندگی میں ہر طرف سے مشکلات، بندشوں اور الجھنوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، آپ کے ہر کام میں مسلسل رکاوٹ، ہر منصوبے اور کوشش میں ناکامی، اور ہر راستے میں نئی پریشانی اور تکلیفیں کھڑی ہیں، بعض اوقات انسان کو یوں لگتا ہے جیسے پوری قسمت اور زمان ہی ہمارے خلاف ہو گیا ہے، جیسے کامیابی کا ہر ایک دروازہ ہمارے لیے بند ہو چکا ہو۔ لیکن جب بھی کوئی شخص خالص نیت اور خلوص دل کے ساتھ استغفار کی تسبیح کرتا ہے اور اس کے استغفار کو پروردگار عالم کی طرف سے قبولیت کا شرف ملتا ہے، تو اس کی پوری زندگی میں جو سب سے بڑی اور حیران کن تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کی تمام تر مشکلات اور پریشانیاں آہستہ آہستہ خود بخود ختم اور کافور ہونے لگتی ہے۔ پہلے جو ناقابل حل رکاوٹیں اس کا راستہ سختی سے روک رہی تھی وہ اب خود بخود ہٹنے اور دور ہونے لگتی ہے۔ پہلے جو حالات اور مسائل ان سے دن رات شدید پریشان کر رہے تھے وہ اب آسان اور حل طلب ہونے لگتے ہیں، اور بندے کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی اندھیری زندگی میں ایک نئی امید اور روشنی آ گئی ہو۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ بندے کے گناہ صرف اور صرف آخرت کی زندگی میں ہی نہیں بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی طرح طرح کی آفتیں اور مصیبتیں لاتے ہیں، اور سچا استغفار ان تمام دنیاوی مصیبتوں کو پلک جھپکتے دور کر دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اور اللہ ان لوگوں پر کبھی عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب تک وہ پابندی سے استغفار اور معافی مانگتے رہے۔ یعنی جب بھی بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر آنے والی تمام ناگہانی مصیبتوں اور آفتوں کو روک لیتا ہے، اور جو مشکلات یا آزمائشیں پہلے سے اس پر آ چکی ہوتی ہیں انہیں بھی اپنی رحمت سے آسانیوں اور راحتوں میں بدل دیتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ مسلسل اور دل سے استغفار کرتے ہیں ان کی زندگی میں سچا سکون، برکتیں اور کامیابیاں خود بخود اور بن مانگے آ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے بھی اپنے استغفار کے بعد یہ گہرا احساس کیا کہ پہلے جو بڑی مشکلات اور پریشانیاں آپ کو ہر طرف سے گھیری ہوئی تھی وہ اب نمایاں طور پر کم ہو گئی ہیں، آپ کے رکے ہوئے کام آسانی سے بننے لگے ہیں اور تمام تر پریشانیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو یہ اس بات کی روشن اور واضح نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا استغفار قبول فرما لیا ہے۔ لیکن اگر آپ اب بھی اپنی زندگی میں وہی پرانی پریشانیاں اور الجھنیں مسلسل برقرار دیکھتے ہیں تو شاید کہ ابھی آپ کی توبہ اور استغفار میں مزید اخلاص طلب اور مستقل مزاجی کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو وہ نہ صرف اس کی آخرت کی زندگی کو سنوارتا اور سجاتا ہے بلکہ اس کی دنیا کی تمام تر مشکلات کو بھی ختم کر دیتا ہے اور اسے ایک نئی پاکیزہ اور بابرکت زندگی عطا کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، کیا کبھی آپ کو بھی اپنی زندگی میں ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ سے کوئی
ایسا بڑا یا سنگین گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کے بعد اب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ آپ کا دل شدید شرمندگی اور ندامت سے بوجھل ہو رہا ہے، روح مسلسل بے چین ہو اور یوں لگے کہ اللہ تبارک و تعالی شاید اب کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے اور جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بے پایہ رحمت اپنے بندوں کے لیے کبھی بند نہیں ہوتی۔ وہ اپنے ہر ایک بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے، اور جب بھی کوئی انسان اپنے گناہوں کے بعد دل سے روتا ہے، تڑپتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور عاجزی سے گر گراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کبھی دھتکارتا یا دور نہیں کرتا، بلکہ اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے اور زیادہ وسیع اور کشادہ کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اتنے زیادہ گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ زمین اور آسمان کی تمام تر وسعتوں کو بھر دے، لیکن اس کے بعد تم سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگو تو وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور مغفرت اتنی وسیع اور بے کنارہ ہے کہ انسان کا کوئی بھی گناہ چاہے وہ کتنا ہی بڑا اور سنگین کیوں نہ ہو، اس کی رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب کوئی گنہگار بندہ اپنے گناہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے ندامت کے گرم آنسو جاری ہوتے ہیں، دل میں سچی شرمندگی ہوتی ہے اور زبان پر مسلسل استغفار ہوتا ہے، تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے آخر کار مجھے ہی اپنا رب پہچان لیا، تو میرے ہی در پر واپس لوٹ آ، اور مجھے اپنے بندے کی یہی ادا تو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندوں کی سچی توبہ اور استغفار اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ وہ خود فخر کے ساتھ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس واپس پلٹ آیا ہے، لہذا تم گواہ رہو کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ معاملہ دنیا کے عام بادشاہوں اور حاکموں کی طرح بالکل نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی مجرم معافی مانگنے آئے تو اسے ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا جائے یا اس کی سزا میں کچھ کمی تو کر دی جائے، مگر اس کے ماضی اور جرم کا داغ ہمیشہ باقی رکھا جائے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تو وہ عالی شان بادشاہ ہے جو سچے دل سے معافی مانگنے والے کو نہ صرف مکمل معاف کرتا ہے بلکہ اس کے پچھلے تمام گناہوں اور برائیوں کو نیکیوں اور ثواب میں بدل دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے کہ مگر جو شخص سچی توبہ کرے، سچا ایمان لے آئے اور اس کے بعد نیک اور صالح عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب بندہ رو کر اور عاجزی سے گر گرا کر اللہ سے معافی کی بھیک مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صرف یہ نہیں کہتا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، بلکہ وہ اپنے کرم سے فرماتا ہے کہ جا میں نے تیرے نام اعمال سے وہ تمام گناہ بھی مٹا دیے، اور جو گناہ تو نے کیے تھے ان سب کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی اپنے بندے سے بے پناہ محبت کا کمال ہے کہ وہ صرف مغفرت ہی نہیں دیتا بلکہ بندے کو عزت و احترام بھی عطا کر دیتا ہے، اور اپنے بندے کو پہلے سے بھی زیادہ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اور جو بندہ گناہ کر کے اللہ سے دور ہو چکا تھا، جب وہ دوبارہ روتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے در پر آتا ہے تو اللہ اس کی کسی دعا اور التجا کو رد نہیں کرتا بلکہ اسے اپنے اور قریب کر لیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو دوبارہ بھی مجھ سے کوئی گناہ کر بیٹھے اور اس کے بعد پھر بھی سچے دل سے میرے پاس آ جائے تو میں تجھے پھر بھی معاف کر دوں گا۔ انسان دنیا میں مایوس ہو سکتا ہے، پورا معاشرہ اور لوگ اسے دھتکار سکتے ہیں، لوگ اس کی ماضی کی غلطیوں اور گناہوں
گناہوں کو ہمیشہ یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اپنے کسی بندے کو مایوس اور نا امید نہیں کرتا۔ شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد مکمل مایوس ہو جائے اور یہ سوچے کہ اب اس کی بخشش کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا، لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بالکل صاف صاف الفاظ میں فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی اور گناہ کیے ہیں، تم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہرگز نا امید اور مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ بے شک بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت مثال سے واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندے کی سچی توبہ اور استغفار سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی اور مسرت ہوتی ہے جتنا کہ وہ صحرائی مسافر خوش ہوتا ہے جس کی سواری اور اونٹنی کسی ویران بیابان میں گم ہو جائے اور تمام سامان سمیت اچانک اسے دوبارہ مل جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اس کا بھٹکا ہوا بندہ کب لوٹ کر واپس آئے، اور جب وہ واپس آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اتنی محبت اور خوشی سے معاف کرتا ہے جیسے کوئی مسافر اپنی گمشدہ زندگی اور سامان کو دوبارہ پالے۔ لہذا اگر آپ نے بھی زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہے اور اب آپ کے دل میں سچی شرمندگی ہے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہیں تو اور آپ عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں تو یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے بندے، میں تجھے کبھی بھی مایوس اور نامراد نہیں کروں گا، بس تو نے ایک بار سچے دل سے میری طرف پلٹ کر دیکھ، میں تجھے اپنی خاص رحمت کے حصار میں ڈھانپ لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے معافی اور استغفار مانگنے والے بندے کبھی نامراد اور محروم نہیں رہتے، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص محبت اور آغوش میں لپٹ جاتے ہیں، اور وہی لوگ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی کے سب سے خاص مقرب اور محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی خاص رحمت کا سایہ قائم فرمائے اور ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے نورانی احکامات کے مطابق اپنی پوری زندگی یا بابرکت انداز میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔